السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنے باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی کچھ خاصیتیں بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے، آیات سنائی جاتی ہے یہ، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے جو ہر مومن میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان پر ایک خشیت طاری ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیات ایسی ہیں جو ان آیات کو سمجھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی، برتری، اس کی قدرت کے آگے بے اختیار دل چاہتا ہے کہ انسان جھک جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس خاص طور سے کچھ ایسے مقامات آتے ہیں اس قرآن میں، قرآن حکیم میں ایسی آیات آتی ہیں کہ جن کو سن کر انسان مرعوب ہو جاتا ہے اور بے اختیار اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کرے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی آیت گزرتی ہے تو یقیناً چاہیے کہ ہم بھی کم سے کم جھک کر سبحان ربی الاعلیٰ ضرور پڑھ لیں، ممکن ہو تو باقاعدہ سجدہ کر لیں، اور ممکن نہیں ہے تو کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ جھک کر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر دوسری خاصیت بیان کی ہے کہ تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ غرور اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کا بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جس میں غرور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس سے تو انسان کو کوسوں دور رہنا چاہیے۔ کسی بھی بات پر غرور اور تکبر کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ عطا کردہ ہے وہ مالک حقیقی کا ہے۔ ہمارا تو اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر ان کی فرمایا گیا کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی وہ راتوں میں جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رات بھر عبادت کرتے رہیں، رات بھر جاگتے رہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن رات کا کچھ حصہ ضرور وہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس میں 2-3 نمازیں شامل ہیں۔ پہلی تو عشاء کی جو رات شروع ہونے پر ہم پر لازم آتی ہے، فرض ہے۔ ایک اختتام پر رات کے آخری حصے میں یعنی فجر، اور ایک نماز تہجد کی ہے
جو فرض تو نہیں ہے، نفل ہے، لیکن وہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور سے تقریباً آدھی رات کے وقت. تو وہ لیکن یہ عبادت نفل ہے جس میں ہمت ہے، استطاعت ہے، شوق ہے، وہ ضرور ان کو یہ نماز بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر شاید فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی خوف بھی ہوتا ہے جب وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اور پھر اس سے دنیا اور آخرت کے طلبگار. طمع سے مطلب یہ کہ دنیا اور آخرت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں اور اسی سے ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں وہ. اور جو کچھ رزق ہم نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاصیت ہے ان مومن بندوں کی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جسمانی عبادت تو اس طرح کرتے ہیں اور مالی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے پہلے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ بچ رہتا ہے اور اس قابل ہیں کہ دے سکیں تو وہ صدقہ خیرات پہ ضرور خرچ کرتے ہیں. تو ایسے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی راحت کے لیے جنت میں ایسا سامان پیدا کر دیا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا. یہ اس وقت ہی ہمیں پتہ چلے گا جب ہم جنت پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ہمارے تسکین کے لیے، آرام کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی ہیں، اور وہ بے حساب ہوں گی اور ایسی ہوں گی کہ جو ہم نے دنیا میں شاید کم ہی دیکھا اور سنا ہو. اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مومن شخص ایک فاسق شخص کے برابر ہو جائے. حقیقت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن شخص مومن ہوتا ہے اور فاسق شخص تو وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلاتا ہے یا ان پر عمل نہیں کرتا. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور فرمایا جا رہا ہے پھر آگے کہ ان کے لیے جو قیام گاہیں ہوں گی، یعنی مستقل قیام گاہیں، انتہائی آرام دہ اور انتہائی کشادہ، یہ ان کو جنت میں ملیں گی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو انہوں نے فسق اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ اس طرح دوزخ میں ڈالے جائیں گے کہ وہ نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ چکو اس کا مزہ کہ تم اپنے رب کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور کبھی اس پر ایمان لا کر تم نے نہیں دیا. اور وہ تو بہت ہی سخت عذاب ہوگا اور ہمیشہ کا عذاب ہوگا. لیکن پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے جو کہ قیامت کے بعد ان کو ملے گا، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں بھی ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکاتے رہتے ہیں تاکہ ہوش میں آ جائیں، سنبھل جائیں اور فکر کریں کہ کہاں وہ غلطی کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کی فکر کریں اور اس بغاوت سے باز آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے اختیار کی ہے. ان کو ظالم کہا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور پھر وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے مجرموں سے، ایسے ظالموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں سے نوازے گا، بہتر سے بہتر نعمتوں سے نوازے گا مرنے کے بعد، قیامت کے دن کے بعد، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجرموں سے بھی سخت انتقام لے گا. ان کو ان کی گناہوں کی، جرموں کی، فسادوں کی سخت ترین سزا دے گا، اور وہ سزا پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اس لیے سب کو پناہ مانگنا چاہیے ایسے عذاب سے، اور ڈرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے. جب تک زندگی ہے، جب تک وقت ہے تو سنبھل جائیں، باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.